على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل لا سيما بقية الله في الأراضين الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله على محمد. وقال الإمام الزمان عليه الصلاة والسلام إن في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي أسوة حسنة. صلوات اللهم صل وآله. سب سے پہلے آج کا دن اور جس عنوان سے اس مجلس کا اہتمام ایام فاطمیہ کے عنوان سے ہے، کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر ہی اسی کے ارد گرد ہی اپنی کچھ تھوڑی سی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو سب سے پہلے کہ آج کا دن روز جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں میں سے سید الایام، دنوں کا سردار. اور یہ دن خوش قسمت ہیں آپ کہ روایات میں اگر پڑھا جائے تو یہ دن ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے. ایام جو مخصوص ہوئے ہیں چہاردہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ کہ فلاں دن فلاں معصوم کی زیارت پڑھی جائے، فلاں دن فلاں معصوم کی دعا پڑھی جائے، لیکن یہ دن امام کے ساتھ مخصوص ہے. اگر آپ روز جمعہ کی دعا اور زیارت پڑھیں جو امام سے مربوط ہے تو اس میں یہی جملہ ملتا ہے مولا سے مخاطب ہو کر کہ یا مولا یا ھذا یوم یومکم، کہ یہ دن آپ کا دن ہے. وَأَنَا ضَيْفٌ فِيهِ، اور آج کے دن میں مولا آپ کا مہمان ہوں. یہ دن امام کے ساتھ مخصوص ہے. اور جب انسان صبح صبح یہ پڑھے کہ اے مولا میں آپ کا مہمان ہوں، تو مہمان کیا کرتا ہے؟ عادی سی بات ہے کہ مہمان کی کوشش ہوتی ہے کہ میزبان مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جب انسان اگر صبح صبح یہ پڑھ لے کہ مولا میں آج آپ کا مہمان ہوں، تو کوشش ہوگی نا پھر سارا دن کہ ایسا رہے کہ امام راضی رہیں. تو لہذا یہ دن امام سے مربوط ہے. اور اس دن میں روایات میں نے پڑھا کہ ایک عمل ہے جو بہت افضل ہے اور آسان سا ہے، ہر کوئی انجام دے سکتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں ما من عمل
افضل یوم الجمعۃ من الصلوات علی محمد و آل محمد، کہ جمعے کے دن محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے سے کوئی عمل افضل ہے ہی نہیں۔ یعنی جمعے کے دن افضل ترین جو عمل ہے وہ ہے صلوات۔ پھر صلوات کے بارے میں ہمارے ایک استاد نے قم میں یہ فرمایا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا امینی عبدال حسین امینی، جنہوں نے غدیر لکھی ہے، کتاب غدیر 20 جلدوں میں، حدیث غدیر کو 20 جلدوں میں، وہ کہتے ہیں، یہ فرماتے تھے کہ جو بندہ صلوات پڑھے اور اگر صلوات کے آخر میں وہ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ پڑھے تو میں امینی اپنی پوری کتاب الغدیر کے لکھنے کا ثواب اس شخص کو عطا دے دو۔ بابا سے بلند صلوات صلی علی قبلہ صاحب تشریف لے آئے، پھر بھی زحمت نہ سمجھے، بابا سے بلند صلوات صلی علی۔ تو لہذا آج کا دن امام علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے، اور اسی دن کی مناسبت سے میں نے امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّ فِي ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی حسوۃ حسنہ۔ امام کون سا امام؟ دو جملے امام کے کہہ دوں کہ اے وہ امام جس کی معرفت ہم سب پر واجب ہے۔ اس دور میں اگر جس شخص کے پاس اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی معرفت نہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے آیت اللہ ہے، اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو نبی اکرم کے قول کے مطابق وہ جاہل ہے، اور اگر معرفت کے بغیر جاتا ہے تو جہالت کی موت ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں، وہ جہالت کی موت مرا۔ اب امام کی معرفت کے کیا اسباب ہیں، امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، یہ ایک اپنی جگہ پہ طویل موضوع ہے، میں صرف حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ جو مطالعہ کرنا چاہیں۔ ایک کتاب ہے مکیال المکارم، اس میں صاحب کتاب نے آج کے مومن کے لیے امام زمان علیہ السلام کی نسبت سے تقریباً 80 وظائف لکھے ہیں کہ آج کے مومن کو اپنے وقت کے امام کی نسبت سے کیا کرنا چاہیے۔ 80 قسم کا وظیفہ جو وظائف ہے ہمارے، ان میں سے ایک ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت کو پیدا کیا جائے، اجاگر کیا جائے۔ ایک ہے کہ امام کے لیے مختلف پروگراموں کا انتظام کیا جائے، مجلس کا ہو، دعا کا ہو، جو امام کے نام پہ ہو، مثلا دعائے ندبہ ہو، جمعے دعائے سلامتی امام زمان ہو، بہت ساری دعائیں ہیں جو امام سے مربوط ہیں۔ تو لہذا آج کا دن اس وجہ سے تو امام نے فرمایا اِنَّ فِي ابنتی رسول اللہ، مجھ مہدی کے لیے رسول اللہ کی بیٹی حسوہ حسانہ ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے بی بی کی کہ معصوم امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے حسوہ حسانہ ہے۔ تو اسی کے بارے میں ابھی یہ جیب سے کاغذ نکلا تو حدیث کافی دنوں سے تلاش کر رہا تھا صلوات کے بارے میں،
تو جو مخصوص بیوی کے ساتھ تھی، تو مجھے ابھی ملی، میں نے شاہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، میں نے کہا شاہ صاحب یہ حدیث میں 2 دن سے تلاش کر رہا تھا، ابھی مل گئی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں صلوات کی عظمت کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا فاطمہ من صلی علیک، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ آج مناسبت ہے نا یام فاطمیہ، تو اسی وجہ سے میں یہ حدیث ڈھونڈ رہا تھا۔ تو وہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ بی بی کہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَلْحَقَهُ بِهِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، صرف گناہ نہیں بلکہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس بی بی پر درود پڑھنے والے کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں جہاں بھی میں ہوں گا میرے ساتھ شامار فرمائے گا۔ اب پیغمبر کا درجہ کیا ہے، جنت میں کون سا مقام ہوگا، کس بنا سے؟ کہ بی بی پر درود کی وجہ سے۔ اب بابا سے بلند درود پڑھی، یہ درود میں نے کبھی بھی عادت سمجھ کے نہیں پڑھا، میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں عبادت سمجھ کے۔ تو عبادت ہوتی تب ہے کہ جب معرفت ہو۔ میں ایک حدیث آج صبح بھی پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں من صلی صلاۃً، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَأَهْلِ بَيْتِي، اور وہ شخص اس نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا لم تقبل منہ، اس کی وہ نماز قبول نہیں۔ اسی لیے تو اہل سنت کے امام شافعی نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے اہل بیت رسول، آپ تو وہ ہیں کہ جن کی محبت قرآن کریم میں اللہ نے نازل کی۔ اور دوسرے شعر میں وہ کہتا ہے وَيَكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْفَخْرِ لَكُمْ، کہ آپ کے عظیم مرتبے اور فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا، امام شافعی کہتے ہیں لا صلاۃ لہ، اس کی وہ نماز ہی۔ اتنی عظمت ہے اس درود کی، بآواز بلند درود پڑھی صلی اللہ۔ تو یہ میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے، تو ایام فاطمیہ کی ابتدا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بی بی کے ساتھ مربوط ہیں، تو میں چاہتا ہوں بی بی کے چند جملات آپ کی خدمت میں، کچھ فضائل کے، کچھ ان کے فرامین کے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، پھر ان سے قصب فیض مل کر کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلند اس بی بی کی فضیلت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما تکامل النبوۃ لنبی، کسی نبی کی نبوت ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی الا من اقر بفضلها ومحبتها، کہ جب تک اس میں بی بی کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا، کہ جب تک بی بی کی عظمت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا، عام انسان کی بات نہیں، معصوم فرماتے ہیں کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی۔ ایک حدیث آخر میں بیان کروں گا، پھر اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ اور یہ بی بی کی عظمت کے بارے میں ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی یونس بن زبیان سے کہتے ہیں اِنَّ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ، کہ بی بی کے
اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں، انسانوں کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک۔ اور میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی نام رکھتے ہیں، معصوم بھی نام رکھتے ہیں، فرق ہے یا نہیں؟ ہم نے نام رکھ لیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، شجاعت علی، شاید وہ میری طرح اتنا ڈرپوک ہو کہ چوہے سے بھی ڈرتا ہو، لیکن نام ہے شجاعت علی۔ سخاوت علی، نام رکھ لیا سخی، شاید ہماری طرح ہو، کیونکہ ہم نے تو نام رکھا، لیکن ہم نے اسم اور مسمى کو نہیں دیکھا کہ جس کے لیے یہ نام رکھ رہے ہیں آیا اس کے پر صادق بھی ہے یا نہیں۔ لیکن معصوم جب انعام رکھتے ہیں تو وہ وہی رکھتے ہیں جو حقیقت میں ہے۔ اگر معصوم نے نام علی رکھا تو وہ حقیقت میں علی ہے، اگر نام حسن رکھا تو وہ حقیقت میں حسن ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا تمام حسن مل کر انسانی شکل میں آ جائے تو وہ میرے بیٹے حسن کی شکل۔ اگر معصوم نے نام کاظم رکھا تو واقعاً وہ کاظم ہی ہے جو غصے کو پی جائے۔ لہذا معصوم نام جب رکھتے ہیں تو وہ اسم اور مسمى جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کو دیکھ کے اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ہم تو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا امام نے کہ جناب سیدہ کے لیے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ، اس نام کی اتنی برکت ہے، اس نام کی، معصوم فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد وعلی و فاطمہ۔ اس گھر میں، جس گھر میں اگر کوئی بچہ ہے، کوئی مرد ہے، اس کا نام محمد یا علی، اگر کوئی خاتون ہے، بچی ہے، اگر اس کا نام فاطمہ ہے تو معصوم فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا، اس ایسے گھر میں جس گھر میں فاطمہ نامی خاتون یا بچی ہو، معصوم فرماتے ہیں اس گھر میں فقر و غربت داخل ہی نہیں ہوتا۔ کیسا نام ہے فاطمہ! اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو 3 معصومین سے یہ حدیث ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سوال کیا گیا مولا بی بی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے لأنہا سمیت فاطمہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فطمت ہیا وشیتہا، ایک روایت میں ہیا ومن حبہا ان النار، کہ بی بی اور اس کے ماننے والے جہنم کی آگ سے جدا ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ فاطمہ، بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطم الناس عن معرفتہا، کہ لوگوں کو بی بی کی معرفت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ معرفت ہو تو پھر انسان اپنی معراج تک پہنچ جاتا ہے جس کو بی بی کی معرفت ہو۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرفا ہاں فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے بی بی کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اور آگے فرماتے وَهِيَ لیلۃ القدر، اور یہی تو بی بی لیلۃ القدر ہے۔ آیت اللہ حسین گنجی نے کتاب لکھی ہے کوثر رسالت جناب سیدہ کے بارے میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی کو یہ جو کہا گیا ہے لیلۃ القدر، کہ بی بی اور لیلۃ القدر میں کیا مناسبتیں ہیں، انہوں نے 10 تقریباً وہاں لکھی ہیں اس کتاب میں۔ ان میں سے ایک وہ فرماتے ہیں جس طرح
لیلۃ القدر مجہول ہے، لوگ لیلۃ القدر کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، لوگوں کو لیلۃ القدر کی فضیلت کا جب پتہ ہی نہیں ہے، اسی طرح لوگ بی بی کی فضیلت سے بھی محروم ہیں۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں جس طرح لیلۃ القدر مجہول ہے کون سی رات ہے، اسی طرح بی بی کی قبر مجہول ہے۔ ایک وہ لکھتے ہیں، میں جلدی سے ایک آدھا عرض کر کے آگے کی خدمت میں جاؤں، فرماتے ہیں جس طرح لیلۃ القدر اپنے مقصد کے لیے مبین واضح دلیل اور برہان ہے، اپنے مقصد کے لیے واضح برہان ہے، اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا بھی اپنے مقصد میں واضح دلیل ہے۔ کیسے؟ جس طرح لیلۃ القدر میں نا انسان تعویل نہیں نہ کر سکتا، فوراً اس کو ماننے کے لیے حاضر ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر اسلام، دونوں کا البتہ مفہوم ایک بنتا ہے کہ لیلۃ القدر کو حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی امامت کو ثابت کرتی ہے، اگر بی بی کا نام لقب دیکھا جائے تو سب سے پہلا لقب بی بی کا جو ہے محافظ ولایت ہے، شہیدہ امامت۔ کیسے؟ کہتے ہیں پیغمبر اسلام تشریف فرماتے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو لیلۃ القدر کی تلاوت ہوئی ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے زمین پر آتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہیں مطلب کہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، کہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے زمین پر۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ تو آپ، میں کہتا رہتا ہوں نا کبھی کبھار، کہ یہ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا اگر کوئی آج حقیقی مصداق ہے تو وہ سوائے آپ کے مذہب کی اور کہیں نہیں ہے۔ یہ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو آپ سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں۔ تو لہذا پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے درمیان، جب یہ آیت کی تلاوت ہوئی تو پیغمبر سے پوچھا پیغمبر اسلام نے، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ جو تنزل الملائکہ ہے یہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی اذان ہولے جالا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا عرض کر رہا تھا کہ جب پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس آیت کی تلاوت ہوئی، تنزل الملائکہ، تو اصحاب سے پیغمبر نے سوال کی پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ ملائکہ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد
میں نے تو اس دنیا میں ساری زندگی نہیں رہنا قیامت تک کے لیے. میرے بعد صحابہ خاموش. کہتے یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی فرما دیجیے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. جب یہ کہا نا تو مولا علی نے اپنا ہاتھ مولا علی کے کاندھے پر رکھ کر کہا اے میرے صحابہ یاد رکھو آج یہ ملائکہ مجھ پر نازل ہو رہے ہیں اور میرے بعد یہ علی پر نازل ہوں گے اور علی کے بعد حسن پر نازل ہوں گے، حسن کے بعد حسین پر، اسی طرح بیان کرتے کرتے آج کے دور میں یہ ملائکہ امام زمان علیہ السلام پر نازل ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی. آج یہ ملائکہ امام پر نازل ہو رہی ہے. جس طرح یہ واضح ہے اسی طرح بھی واضح ہے. آپ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب بہت بڑے مناظر تھے، مبلغ اعظم بھی. ان کے شیعہ ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ یہی بی کی غم ہے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ گئے واز کے لیے، تو وہاں انہوں نے تبلیغ کی جو کرنی تھی. بعد میں ایک مجمع سے بزرگ اٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں ان پڑھ سا بندہ ہوں، مجھے یہ بتانا ہے، میرا سوال ہے ہاں یا نہ میں جواب دینا، مجھے زیادہ گردانوں میں ادھر ادھر نہ پھیرنا، کیونکہ میں سادہ سا بندہ ہوں، مجھے کیا پتہ چلے گی عربی آپ پڑھیں گے. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیے کہ بی بی دربار گئی تھی یا نہیں؟ وہ ادھر کرنے لگے. کہا نہیں گئی تھی. کہا پھر بتاؤ بی بی نے کچھ مانگا تھا یا نہیں؟ پھر وہ کہنے لگے. اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں نے پہلے کہا کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں اتنی تعویلیں یا حدیثیں جانتا ہوں. کہا ہاں مانگا تھا. پھر جب انہوں نے یہ اقرار لے لیا نا مانگا تھا، تو پھر کہتے ہیں بتاؤ بی بی کو ملا تھا یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. کہتے ہیں وہ بزرگ سر پہ پگڑی تھی، یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ سر پہ پگڑی ہو. سر پہ پگڑی تھی، اس نے اتار کے اپنے سر پہ ہاتھ مارا. اس نے کہا اے رسول کی بیٹی تیری اپنی قسمت. یہی کہنا تھا. اس کا اتنا اثر مولوی اسماعیل مبلغ اعظم پر ہوا کہ وہ شیعہ ہو گئے. پھر انہوں نے جو خدمات کی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح لیلۃ القدر واضح ہے برہان اور دلیل میں، اسی طرح بھی تو لہذا نام کیا رکھا؟ فاطمہ. میں نے کیا کہا کہ فاطمہ کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو جہنم سے خود بھی اور اپنے مچانے والوں کو بھی بچائے. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ما صلی اللہ. امام اپنے صحابی محمد بن مسلم ان سے راوی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا جب روز محشر ہوگا تو بی بی کے لیے ایک منبر ایک تاج تخت لگایا جائے گا. بی بی اس پر تشریف فرمائیں گے اور اس دن ہر شخص کے یہ جو دو آنکھیں ہیں نا ان کے درمیان بھی یہ پیشانی بین عینیہ کا لفظ ہے روایت میں، ان پہ لکھا ہوگا یا محب ہے یا کافر ہے. محب یا کافر جب یہ لکھا ہوگا تو وہاں کچھ محبوں کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. جب لے کر جایا جائے گا تو بی بی وہیں بیٹھے اللہ سے عرض کرے گی اے پروردگارا تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے نا. میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے نام رکھنے میں اور معصوم کا فرق ہے کہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تیرا مجھ سے وعدہ بھی ہے کہ میں تیرے چاہنے والوں کو جہنم نہیں بھیجوں گا. اور یہ کیا؟ اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں. تو ادھر سے وہی بھی کی آواز آئے گی کہ میری کنیز خاص تو نے سچ کہا ہے لیکن میں اسے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں. کاسرت ذنوب، اس کے گناہ زیادہ.
لہذا اور اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تو اس کی شفاعت کرے. گناہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیکیاں بھی ہیں، یہ نہ ہو کہ نیکیوں والی سائڈ بالکل ہی خالی ہو تو پھر بھی شفاعت نہیں ہے. شفاعت یہی ہے کہ بندے کا کچھ کمی ہے، اگر ہوئی ایک سائڈ خالی تو پھر شفاعت نہیں ہے. کہا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کاسرا ذنوبو، اس کے گناہ زیادہ تھے، دوسری سائڈ پہ کمی تھی، تو میں اسے بھیج رہا ہوں اور اس لیے کہ تو اس کی شفاعت کرے تاکہ یہ پورے معاشر والے دیکھیں کہ تیرا میرے نزدیک مقام کیا ہے. تو اس کی شفاعت کرے گی، میں اس کی آپ کی شفاعت قبول کروں گا. پھر وہی آئی کہ یا فاطمہ فخذ، اٹھ اور اپنے ہاتھ سے پکڑ جس کے نام پہ ادھر پیشانی کے درمیان لکھا ہوا ہے محب، اسے جنت میں لے جا. روایات یہاں بہت زیادہ ہے کہ جنت میں لے جا، یہاں تک کہ چادر تک روایات ہے. کیا کیا روایات ہے کہ جس نے بی بی کے نام پہ کھانا کھلایا، جس نے پانی پلایا، جس نے بی بی کے نام کی وجہ سے سلام کیا، بی بی اسے بھی جنت لے کر جائے گی. بہت زیادہ روایات ہے، لہذا میں ساری کو بیان بھی نہیں کر سکتا. دوسرا نام، میں تمام نام چھوڑ دیے کیونکہ وقت ہی گزر جاتا ہے. دوسرا نام ہے بی بی کا زہرا، میں سارے چھوڑ دیے درمیان سے کہ زہرا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا مولا لما سمیت فاطمہ تو زہرا، جناب سیدہ فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی عظمت والے نور سے خلق کیا ہے. اور کیسا نور ہے جس سے بی بی کو خلق کیا؟ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں جب بھی یہ نور چمکتا ہے اضاءت السماوات والارض، اس نور سے زمین و آسمان روشن اور منور ہو جاتے ہیں. جب منور ہو جاتے ہیں اور آگے معذوف آتے ہیں وَغُشِيَتْ أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ، اور یہ نور اتنا تیز ہوتا ہے کہ ملائکہ کی آنکھیں چندیاں ہو جاتی ہیں. کبھی دیکھیں نا آپ سورج کی طرف جب تپش میں ہو تو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا نور اور روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ہاتھ رکھ کے ایسے دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، کہا کہ ملائکہ کی آنکھیں بھی چندیاں ہو جاتی ہیں، اس نور کو نہیں دیکھ سکتے. وَخَرَّتْ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، اور ملائکہ جب اس نور کی عظمت کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. سجدے میں گر کر عرض کرتے ہیں اے پروردگارا یہ نور کیسا نور ہے. تو اس وقت اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے میرے فرشتوں ھذا نور من نوری، یہ میرے نور کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جھلک ہے. اسکنتہ فی السماء، میں نے اسے آسمانوں پہ رکھا تھا. وَأَخْرَجَهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِ، میں اس کو اپنے انبیاء کی میں سے ایک نبی کی صلب اور پشت سے ظاہر کروں گا. اور اگلا جملہ کہتے ہیں وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور جس نبی کی صلب سے اس نور کو ظاہر کروں گا اس نبی کو تمام کے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کروں گا. یہی بی بی، میں کہتا ہوں یہ تو بی بی کا نور کیا. آپ روایات پڑھیں، کتاب جنت العاصمہ یا خصائص فاطمیہ، کوئی بھی کتاب پڑھیں، ان دونوں میں یہ روایت ہے کہ بی بی کی چادر کیا کیا نور تھا. کیسا کہ جب ایک دفعہ مولا علی گھر آئے، بی بی نے کہا گھر میں آج کچھ نہیں، تو وہ چلے گئے ایک یہودی سے جا کے کچھ جو لائے. تو اس میں رہن پر، آپ شاید رہن نہ اتنا سمجھے شاہ صاحب اور قبلہ صاحب سمجھ جائے کیونکہ یہ قوم میں ساری زندگی گھر رہن اور اجارے پر ہی لیتے رہتے ہیں، خود یہ بہتر سمجھتا ہے رہن، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھی. اب اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ شرح میں ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہے. رہن کے پر
چادر رکھی اور اس سے لے کر آ گئے کہ جب یہ واپس کروں گا چادر لے آؤں گا۔ رین پر بھی گھر ایسے مولانا صاحب لیتے ہیں قوم میں کہ جب گھر چھوڑتے آپ نے جو رین میں جو رقم دی تھی ہے وہ واپس لے لیتے، تو چادر رکھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص بھول گیا کہ میں نے گھر میں چادر رکھی ہے۔ رات کے وقت اس کی زوجہ یہودی کی کمرے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے ایک نور ہے، اور ایسا نور ہے کہ وہ پورے گھر کو چمکا رہا ہے۔ دوڑتی ہوئی آتی ہے اپنے شوہر کی طرف، کہتی ہے بندہ خدا ہمارے گھر میں کیا ہے؟ کہا کیا؟ کہا نور ہے۔ وہ بھی بھولا ہوا تھا، آئی اس کمرے میں، جہاں دیکھا، جب دیکھتے دیکھتے قریب پہنچا کہ یہ نور کہاں سے اٹھ رہا ہے، کہاں سے یہ نور نکل رہا ہے، اس جگہ پہ پہنچے جہاں چادر تھی، تو وہ سمجھے یہ چادر سے نور نکل رہا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ روایت کہتی ہے کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رشتہ داروں کی طرف گیا، اور اس کی زوجہ دوڑتی ہوئی اپنے رشتہ داروں کی طرف گئی، اور جا کر انہوں نے دونوں کو بلا لایا، اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کر کہا کہ ہمارے گھر میں نور ہے۔ میں روایت میں پڑھا کہ 80 یہودی جمع ہو گئے اس نور کو دیکھنے کے لیے۔ جب ان سب نے اس نور کو دیکھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سیدہ کی کیا عظمت ہے! بس میں زیادہ نہ آپ کا وقت لاؤں، ایک بی بی کا جملہ کہ بی بی فرماتی ہے حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، اے دنیا والوں، تمہاری دنیا میں میرے لیے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ یہ دنیا جتنی ہے، بی بی کہتی ہے مجھے اس دنیا سے صرف 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت۔ دوسری النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت۔ تیسری الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وقت نہیں ہے، یہ تینوں شاید ان میں سے ہر ایک مجلس، اگر خمسہ نہیں تو کم از کم ایک مجلس کا موضوع ہے۔ بی بی نے کیا کہا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک قرآن کی تلاوت، دوسری رسول اللہ کے چہرے کی زیارت۔ آپ نہیں بولیں گے تو میرا تو کام ہی یہی ہے روزانہ، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ تب چھوڑتے ہیں جب انہیں یاد ہو جائے۔ بی بی نے کیا کہا، کتنی چیزیں تمہاری دنیا میں مجھے پسند ہیں؟ ابھی بولیں گے، نہیں بولیں گے تو ادھر ہی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کا گھر ہے، اپنا ہی ہے، رات بھی رہ لے کوئی مسئلہ، آپ بھی ادھر ہی ہے تمہاری تاکہ ایک نہ حدیث یاد ہو کے جائے نا مجلس سے۔ بی بی نے کیا فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ پہلی قرآن کریم کی تلاوت، دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت، تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ محلے والوں کو پتہ چلے؟ ایسا ہو کہ گاؤں والوں کو پتہ چلے؟ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ نہ چلے۔ ان میں سے ایک قرآن کی تلاوت۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی جناب سلمان فارسی سے کہا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کرو، فَإِنَّهُ شَافِعٌ وَمُشَفِّعٌ، یہ قرآن روز قیامت تمہاری شفاعت کرے گا۔ شفاعت اسی کی کرے گا نا جس کو قرآن سے انس ہوگا، جو قرآن کو جانتا ہوگا، جس کو قرآن سے لگاؤ، اور قرآن کو جس سے لگاؤ ہوگا، قرآن ہی کہے گا نا کہ اے اللہ اس نے مجھے گھر رکھا تھا، ہر روز کھول کر پڑھتا تھا۔ تو اگر قرآن ہی روزے قیامت شکایت کر دے تو
3 قسم کے شاکی شکایت کرنے والے قیامت میں ایسے ہیں کہ جن کی شکایت سے آپ بچ نہیں سکیں گے. ان میں سے ایک ہے مسجد. جو جس محلے میں جس گاؤں میں مسجد ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن اس میں نمازی نہیں ہے. مسجد کے احکام مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے کہ نماز کا اگر وقت وسیع ہے اور مسجد نجس ہو گئی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز کو دیر سے پڑھ لو، پہلے مسجد کو پاک کرو. اتنی عظمت اور حکم ہے کہ اگر آپ مسجد میں گیا کہ جماعت نہیں ہو رہی، کوئی محفل نہیں ہو رہی، تو آپ جاتے ہوئے پہلے 2 رکعت تحیت احترام مسجد میں پڑھیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر مسجد ہی شکایت کر دے کہ اللہ انہوں نے بڑی سونی سونی اینٹیں لگائی تھی، ٹائل لگائی تھی، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی، اور میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں بعض مساجد میں کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ مکارم شرازی نے نہج البلاغہ کی شرح میں ایک روایت لکھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں مسجدیں بڑی بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی، لیکن وہ مسجدیں کیا ہوں گی؟ ہدایت سے خالی ہوں گی. مسجد اسلام کا مورچہ ہے. اگر میں بات لمبی نہ ہو جائے، ایک شاکی شکایت کرنے والا کیا مسجد، کیا بچ جائیں گے ہم اگر محلے کی مسجد میں نہیں جاتے نماز کے لیے؟ اگر مسجد ہماری شکایت کر دے، مسجد ہی کہہ دے مولانا ذوالفقار تبلیغ تو کرتا تھا لیکن مسجد میں آ کے نماز نہیں اس نے پڑھی، کیا مسجد کہے گی میرے بارے میں؟ دوسرا قرآن. اگر قرآن ہماری شکایت کر دے کہ اللہ انہوں نے بڑا خوبصورت بڑا قیمتی کپڑا لے کے گلاف بنایا تھا، مجھ پہ چڑھایا بڑا خوبصورت، مجھے روزانہ چومتے بھی تھے لیکن تلاوت نہیں کرتے تھے. تیسرا ایک عالم جو زمان، میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی بات ہے، اگر ایک عالم ہو بیٹھا ہوا ہو لوگ پوچھنے نہ جائیں، وہ روزے قیامت شکایت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تو نے جو عالم کی احترام میں اتنی حدیثیں پیغمبر کی زبان سے بیان فرمائی ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء تک کہا ہے، تو یہ عالم تو دھکے کھا رہا ہے، کوئی یہ سے پوچھ نہیں رہا. اگر وہ شکایت کرتے تو لہذا میں عرض کر رہا تھا، پیغمبر نے فرمایا یا سلمان نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تو قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرو. اور ایک حدیث ہے، میں ایک جملہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رب قارٍ یقرأ القرآن، تلاوت کرو نا. قرآن تلاوت کے بھی آداب ہیں، شرائط ہیں. ہر تلاوت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ معصوم کی حدیث ہے رب قارٍ یقرأ القرآن، بہت سارے قاری ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، والقرآن یلعنہ، لیکن قرآن آگے سے ان پر لعنت کرتا. اب کیسے بچے کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن آگے سے لعنت نہ کرے؟ تو میں نے روایات میں جو پڑھا، جب یہ روایت پڑھی مجھے معلوم ہوا کہ کون سے قاری پر، کون سا قاری ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آگے سے قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. تو اس روایت کا مفہوم یہ تھا کہ اگر قاری یہ قرآن میں آیت پڑھے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، اور خود نماز کے قریب نہ جائے، تو قرآن اس کی یہ تلاوت پر اس پر لعنت کرتا ہے. اگر قرآن قاری تلاوت کرتا ہے آتوا الزکوٰۃ، خود زکوٰۃ نہ دے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. اگر قاری یہ آیت پڑھے کہ خمس دینا ضروری ہے،
خود کھا جائے تو پھر قرآن اس پر لعنت ہی کرتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ بی بی نے کیا کہا؟ بی بی اتنی عظمت والی تھی، میں کیا بیان کروں، وقت گزر گیا۔ 2 جملے، باقی مصائب قبلہ صاحب پڑھیں گے، فضائل بھی، 2 جملے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بی بی کی عظمت کیا تھی۔ ابھی میں چاہتا تھا ام ابی ہا کی تفسیر کروں، جنت الاسماء یا خصائص فاطمیہ نے 10 وجوہات لکھی ہیں کہ پیغمبر نے سے ام ابی ہا کیوں کہا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اس لیے کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو بی بی سے محبت ہی بڑی تھی۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے، باقی 9 اور بھی وہاں لکھی۔ اتنی محبت، کلما دخل علیہ، جب بھی بی بی پیغمبر کے سامنے آتی تھی، یہ نہیں ہے کہ خاص وقت میں، روایت میں کلما، جب بھی، دن ہو رات ہو، دن میں 2 دفعہ ہو یا 1000 مرتبہ ہو، جب بھی بی بی آتی تھی، پیغمبر کیا کرتے تھے؟ اپنی جگہ مسند سے اٹھ جاتے تھے، اٹھ کر چند قدم آگے بڑھ کر بی بی کا استقبال کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ روایت کہتی ہے پھر بی بی کے پیشانی کو چومتے تھے، پھر بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور پھر بی بی کو اپنی مسند والی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ ایسی بی بی کی اگر محبت تھی رسول خدا کی، تو بی بی کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ مسلمان بھی مجھ سے بابا کے بعد ایسی ہی محبت کریں گے، ایسی کریں گے نا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب تاریخ کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے جو سلوک کیا، جو سلوک مسلمانوں نے کیا ہے، بی بی اسی سلوک کو دیکھتے ہوئے اپنے بابا سے رو رو کر یہی کہتی تھی، یا ابت صبت علیہ مصائب، اے بابا مجھ پر تو وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ کون سی مصیبت؟ خدا شاہد ہے کہ بی بی کی اتنے مصائب ہیں، کسی ایک مصیبت کو لے لے تو انسان کے بس سے باہر ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دروازے کا جل جانا کم مصیبت تھی؟ میں نے بس جملہ کہہ دیا۔ اگر انسان اسی چیز کو سوچ لے نا کہ بی بی کا دروازہ، وہ دروازہ جس پر ایک روایت کے مطابق ہے 9 مہینے، ایک روایت کے مطابق ہے 6 مہینے پیغمبر اسلام آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے دن میں 5 مرتبہ، اس دروازے کی عظمت، اگر اس دروازے کی عظمت سوچ لی جائے، ذہن میں آ جائے، کون سا دروازہ؟ وہی تو دروازہ تھا جس کے بارے میں اللہ کی وحی ہوئی، سد الابواب، اے پیغمبر تمام کے دروازے مسجدوں سے بند کر دے، الا باب علی ابن ابی طالب، مگر علی کا دروازہ کھلا رہے۔ کیا یہ وہی دروازہ نہیں تھا؟ اتنا بڑا مصیبت، اتنا بڑا مصائب کہ پیغمبر نے کہا، بی بی کہتی ہے جب یہ دروازہ گرا، یہ دروازہ جلا، گھر جلایا گیا دروازہ، میں کہتا ہوں ایک مقتل میں نے پڑھا ہے، میں آگے نہیں مسائب پڑھوں گا، قبلہ صاحب نے آگے پڑھنا ہے مسائب، کہ مقتل میں نے ایک میں پڑھا، کہتے ہیں کہ اگر 11 ہجری کو مدینے میں علی کا دروازہ نہ جلایا جاتا تو 61 ہجری میں کسی کی جرت نہ ہوتی وہ کربلا میں خیام حسینی کو جلاتا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کربلا میں جب 61 ہجری میں خیام حسینی جلے نا، بیبیاں خیموں سے باہر نکلی، تو میں ایک روایت کا جملہ پڑھ کے آپ کی وضاحت تمام کر رہا ہوں کہ جب وہاں خیموں سے باہر نکلی نا
تو کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے جو فاطمہ کبریٰ، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک ملعون میرے پیچھے نیزہ لے کر لگا، میں دوڑی اس سے اپنا پردہ بچانے کے لیے، آخر خاتون تھی کتنا کہ دوڑ سکتی، وہ گھوڑے پر سوار تھا، کہتی ہے بی بی کہتی ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے نیزے کی انی ماری، میری چادر اتاری، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا، جب مجھے ہوش آئی تو کیا دیکھا کہ میری پھپھی زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں میرا سر ہے۔ جب مجھے ہوش آئی نا تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا پھپھی اماں کوئی چادر نہیں، میرا سر ننگا ہے۔ تو بی بی نے جواب دیا اے میری بیٹی، اماں تو کی مثلوں کی، بیٹا دیکھ تیرے سر پر فقط ردا نہیں، تیری پھپھی زینب کے سر پر بھی ردا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔